بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی اور قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جن کو ہر ایک انسان جاننا چاہتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اور کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے ایسے کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا، اور فتنہ دھیمیاں کیا ہے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح اب تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور شراب خوری عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، اور سود کا نظام عام ہوگا، اور طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، خون ریزی عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، چھوٹے انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اس دور کے عالم اور قاری لوگ بدکار ہوں گے، اور لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ نشانیاں تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا، ویسے ویسے حالات بدترین ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جو مسلمان اس دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عزوجل کو چھوڑ کر کافر اور مشرک مرا، تو وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور دنیا کے بدترین فتنوں سے ہمیں بچائے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان لوگ ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں۔ ان لوگوں کے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حقیقت میں یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرہ بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہیں۔ قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احلاس کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احلاس کا فتنہ جنگ اور احرار کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر فتنہ سراح ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے مگر وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد فتنہ دوہیمیہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا، اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس میں ایمان ڈھلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے، جیسے کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہیں، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دورہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنے شعبدہ بازیوں کے ذریعے راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنا ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لد پر ختم کر دیں گے۔ اس طرح فتنہ دجال ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب قیامت کی تمام بڑی نشانی مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے علم والوں اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا، ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔
اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے اس روئے زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لے گا اور کفار پر قیامت قائم ہوگی اور اس طرح یہ دنیا ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے بچا کر ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔